اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمران جعفری حاضر خدمت ہوں اپنے اس عنوان کو لے کر جسے ہم نے شروع کیا تھا، جوان اور جوانی، اور اس سوال کے جواب کو ہم اور آپ ساتھ میں مل کر غور و فکر کر رہے تھے کہ ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن جوان، ایک مسلمان جوان، اسے اپنے اندر کون سی کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے، خدا ایک جوان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا قرآن مجید کی آیت کے مطابق جوانی ایک ایسا دور ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے، اپنے بال کی سٹائل، اپنا چہرہ، اپنے لباس، اپنی ساری چیزوں کو مزین کرنا چاہتا ہے اور خوبصورت بن کے لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہے۔ ہم نے معصومین علیہم السلام کی روایتوں کے ذیل میں یہ بھی عرض کیا کہ خوبصورتی صرف ظاہری نہیں ہے، ایک خوبصورتی باطنی بھی ہوا کرتی ہے۔ اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے اندر کو خوبصورت بنانا، یہ بھی ایک جوان کی ذمہ داری ہے۔ اندر سے اور باہر سے ایک جوان اپنے آپ کو خوبصورت بنائے۔ اپنے اندر کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں کیسا بننا ہوگا؟ اپنے جوان بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں، اے میرے جوانوں، اے میرے نوجوانوں، آئے ہم سب مل کر غور و فکر کریں۔ قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے ہے، معصومین علیہم السلام کی روایات، رسول اور آل رسول کی نورانی احادیث ہمارے سامنے ہیں۔ آئے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جوان کو عفیف ہونا چاہیے، باعفت ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ لفظ شاید میرے کچھ جوانوں کے لیے آشنا نہ ہو۔ عفیف کسے کہتے ہیں؟ عفت کون سی صفت ہوتی ہے؟ جب تک انسان بچہ ہوتا ہے، بلوغ کی منزل پر نہیں پہنچتا، تب تک ایسے کچھ گناہ ہیں جس سے محفوظ رہتا ہے۔ کچھ گناہ وہ ہے کہ جس میں بالغ ہونے کے بعد مبتلا ہونے کے چانسز ہیں۔ ان گناہوں سے بچنے کا نام ہے عفت۔ اپنے آپ کو جنسی گناہوں سے محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو خواہشات کے گناہ سے بچائے رکھنا، اسے کہتے ہیں عفت، اسے کہتے ہیں پاک دامنی، اس شخص کو کہتے ہیں عفیف۔ جناب یوسف علیہ السلام عفیف تھے، انہوں نے اپنی جوانی کو ان گناہوں میں آلودہ نہیں کیا اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھا اور بچائے رکھے۔ قرآن مجید نے بند الفاظ میں عفت کے بارے میں کچھ اس طرح سے کہا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ اچھے مومن، سچے مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے پرائیویٹ پارٹ کو گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں عفیف۔ خاص کر جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کنوارے نوجوان اور جوان کے لیے قرآن مجید کا حکم یہ ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی انہیں چاہیے کہ وہ عفت پیدا کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے، گناہوں سے بچائے رکھے، عفیف بننے کی کوشش کرے۔ کوئی جوان اگر اپنی خواہشات پر قابو رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، یہ خود اپنے آپ کو بچانا گویا یہ کہ انسان کوئی عبادت کر رہا ہے۔
امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل العبادت العفاف، بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان عفیف ہو، گناہ سے بچتا رہے، اپنی زندگی میں جب تک اپنے کو بچائے رکھے گویا وہ عبادت کی حالت میں ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو جوانی دی، جوانی کی منزل میں داخل ہوا، بچپنا پار کر کے اب جب جوانی کے دور میں قدم رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے خوبصورتی کا دور ہوتا ہے، انسان خوبصورت ہوتا بھی ہے اور اپنے آپ کو سنوارتا بھی ہے۔ اگر خدا نے خوبصورتی دی ہے، اگر خدا نے جمال دیا ہے تو اس کی بھی ایک زکوٰۃ ہے احادیث کی زبان میں، اس کے لیے بھی کوئی زکوٰۃ ہمیں دینا پڑے گی۔ حدیث میں ملتا ہے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الجمال العفاف، خوبصورتی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے نا، جس طرح علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ دوسروں تک علم پہنچائے، مال کی زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں غریبوں تک پہنچاتے ہیں، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، جو تندرستی خدا نے ہمیں دی ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی روزہ ہے۔ اسی طرح اپنی خوبصورتی کی زکوٰۃ بھی یہ ہے کہ انسان عفیف بنے، باعفت بنے۔ انسان اگر خوبصورت ہے، انسان اگر اپنے آپ کو بیوٹیفل دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں میں پڑ جائے، گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے، گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کر لے، ہرگز نہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے روز قیامت خداوند عالم ایک جوان کو حاضر کرے گا جس نے گناہ کیے تھے۔ خداوند عالم اس سے سوال کرے گا، اے جوان کیوں تو نے ایسے گناہ کیے جو ہم نے حرام قرار دیے تھے؟ وہ جواب میں کہے گا، خدایا دنیا میں میں خوبصورت تھا اور ظاہر سی بات ہے اس خوبصورتی کی وجہ سے میرا پیر پھسل گیا اور میں گناہ آلود ہو گیا۔ ایک طرح سے ایکسکیوز لانا چاہتا ہے، میری خوبصورتی باعث بنی کہ میں گنہگار بن گیا۔ خداوند عالم اس کے جواب میں فرشتوں کو حکم دے گا جناب یوسف کو حاضر کیا جائے۔ جناب یوسف کو پیش کر کے خدا ایک ہی سوال کرے گا، اے جوان تو بتا، تو زیادہ خوبصورت ہے یا جناب یوسف؟ جناب یوسف کو ہم نے اتنی خوبصورتی دی، اتنے حسین و جمیل تھے، اس کے باوجود وہ اس جنسی گناہ سے بچ کے نکلے، اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور تو کیوں گناہ میں پڑ گیا؟ اسی طرح ایک خوبصورت خاتون کو پیش کیا جائے گا، اس کا بھی وہی جواب، کیوں گناہ کیا؟ خدایا میں خوبصورت تھی، دنیا میں حسین و جمیل تھی، اور ظاہر سی بات ہے اس خوبصورتی کی بنا پر دنیا میں میرا پیر پھسل گیا، میں بھی گنہگار بن گئی۔ خدا اس کے جواب میں فرشتوں کو حکم دے گا جناب مریم کو حاضر کیا جائے، جناب مریم کو لایا جائے گا۔ خدا ایک ہی سوال کرے گا، تو زیادہ حسین ہے یا جناب مریم؟ دیکھو کس طرح سے پوری زندگی پاک دامنی کے ساتھ بتائی۔ اس طرح سے خداوند عالم احتجاج کرے گا، لوگوں کے سامنے اپنی حجت تمام کرے گا، پھر کوئی بہانہ نہیں ہوگا لوگوں کے لیے کہ اپنے گناہ کے بارے میں کوئی بہانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ سب سے اچھی چیز ایک جوان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کو پاک رکھے، اپنی جوانی کو گناہ سے صاف رکھے، عفت والی جوانی، اپنی زندگی کو محفوظ رکھے۔ حدیث میں ملتا ہے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی خدا کسی بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے شکم کو حرام سے پاک رکھتا ہے اور اس کی شرمگاہ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ شکم کی عفت اور شرمگاہ کی عفت اسے نصیب کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو
اپنی جوانی کو پاک رکھے۔ اے میرے جوانوں، اے میرے نوجوانوں، یہ جوانی بہت قیمت والی ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس کو گناہوں کے اندر برباد نہ کیا جائے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھا جائے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، جبکہ یہ خواہشات، یہ شہوت ہمارے اندر موجود ہے، یہ چیز ہمارے اندر خدا نے رکھی ہے، اور دوسری طرف خدا نے یہ بھی حکم دیا کہ ہم پاک رہیں، گناہ سے بچیں۔ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، خدا نے انسان کے بدن میں شہوت کو رکھا ہے، جنسی خواہشات کو رکھا ہے۔ جیسے ہی انسان اس دنیا میں آتا ہے یہ قوت اس کے اندر ہوتی ہے، مگر خواب میں ہوتی ہے، خواب آلود ہوتی ہے۔ یہ شہوت انسان کی سو رہی ہوتی ہے۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے، بچپنے سے جوانی، نوجوانی تک پہنچتا ہے، جب بالغ ہوتا ہے تو یہ شہوت بیدار ہو جاتی ہے۔ جو پہلے سے اس کے بدن میں تھی، اب وہ شہوت، وہ خواہش بیدار ہو گئی۔ اب انسان بالغ ہو گیا، اس کی یہ قوت بیدار ہو گئی، مگر ابھی بھی یہ قوت طوفانی نہیں ہوئی ہے۔ بیدار ضرور ہوئی ہے، مگر طوفانی نہیں ہوئی ہے، بھڑکی ہوئی نہیں ہے یہ قوت۔ کچھ عوامل ایسے ہیں کہ جس سے انسان کی یہ قوت، یہ طاقت، یہ شہوت بھڑک جاتی ہے، طوفانی ہو جاتی ہے، اور اس کے بنا پر انسان گناہ آلود ہوتا ہے۔ نہ دیکھنے والی چیزیں اگر نظروں کے سامنے آئے گی، نہ سوچنے والی چیزیں اگر انسان اپنے ذہن میں گزارے گا، نہ سننے والی چیزیں اگر انسان سنے گا، نہ بات کرنے والی چیزیں اگر انسان اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرے گا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اپنی یہ شہوت طوفانی ہو جاتی ہے۔ ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے اپنی اس قوت کو کہ طوفانی نہ ہونے پائے، یہ بھڑکے نہیں اور ہمیں گناہ کی طرف نہ کھینچ کے لے جائے۔ اسی لیے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کو انسان نہ دیکھیں، ایسی چیزوں کو انسان نہ سنے، ایسی چیزوں کو ذہن میں نہ لائے کہ جو انسان کی شہوت کو بھڑکائے۔ اگر یہ کر لیا گیا، اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں مشغول کرے، اچھی چیزوں کا مطالعہ کرے، اچھی چیزوں کو دیکھیں، اچھی باتیں کرے، اپنے بدن کو سلامت رکھے، ورزش کرے، انسان ایکسرسائز کرے، اپنے آپ کو تنہائی میں نہ رکھے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس سے انسان عفیف بن سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے، ایک نمونہ تاریخ کا بیان کر کے میں اس بحث کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ تاریخ میں ملتا ہے۔ ایران کے ایک شہر میں ایک خوبصورت نوجوان تھا، حسین و جمیل تھا، کپڑے کی دکان پر وہ کام کیا کرتا تھا۔ اس شخص کا نام تھا ابن سیرین۔ کپڑے کی دکان پر معمولاً خواتین زیادہ آتی ہیں، اور جب بھی آتی ہیں خاص کر اس جوان پر نگاہیں پڑتی ہے۔ کچھ خواتین نے برا ارادہ کیا اس جوان کے ساتھ۔ ایک خاتون آتی ہیں، ڈھیر سارے کپڑے خریدتی ہیں، اور جب وہ اٹھا کے لے نہیں جا پاتی، دکان کے مالک سے کہتی ہے اس جوان کو بھیجو، یہ سارے کپڑے میرے گھر تک پہنچا دے۔ مالک کے حکم سے اس جوان نے کپڑوں کو اٹھایا، اس خاتون کے گھر تک گیا، باہر چھوڑ دیا۔ خاتون کہتی ہے گھر کے اندر چھوڑ دو، اور گھر کے اندر اسے داخل کیا اور دروازہ بند کر لیا۔ بالکل وہی سچویشن ہے جو جناب یوسف کے ساتھ پیش آئی تھی۔ یہ جوان گھر کے اندر بند ہے، خاتون نے برا ارادہ کیا اور یہ دھمکی بھی دی، اگر میری بات نہیں مانو گے میں شور مچا دوں گی۔ اب جوان کرے تو کیا کرے؟
ایک طرف خدا کا خوف بھی ہے، گناہ سے بچنا ہے، دوسری طرف بدنامی کا خوف بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان بدنام نہ ہو جائے۔ کرے تو کیا کرے؟ اے میرے جوانوں، اے میرے نوجوانوں، اگر گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کیا ہے تو مدد بھی خدا کی جانب سے آئے گی۔ یہ جوان سوچ رہا تھا دل ہی دل میں، خدایا مجھے اس مشکل سے چھٹکارا عطا کر، مجھے اس مشکل سے بچا لے جا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے استنجا کے لیے جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے۔ وہ ٹوائلٹ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس زمانے کا ٹوائلٹ وہ ہوتا تھا کہ جہاں پر گندگی کثافت وہی رہتی تھی، محفوظ رہتی تھی۔ کھڈے کے پاس گیا، اپنے آپ کو کثافت سے آلودہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب ٹوائلٹ سے باہر آیا، آ کے کہتا ہے آؤ اب میں تیری خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ عورت نے جب یہ دیکھا، گھن آئی اور اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ جب یہ باہر آ گیا، اس نے خدا کا شکر ادا کیا، خدایا میں نے اپنے بدن کو تو نجس کر لیا مگر میں نے اپنی روح کو پاک رکھا، میں اپنی عفت کو بچا لے گیا اور میں عفیف باقی رہ گیا۔ ایک جوان کو چاہیے اپنی جوانی کو عفت کے ساتھ گزارے، پاک و پاکیزہ رہے اور ہرگز اس جنسی گناہ سے اپنی جوانی کو آلودہ نہ کرے۔ جوان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے جواب میں اور بھی کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا آئندہ قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔